آج پروگرام کا آغاز قوم کے محافظوں کی شہادت کے ذکر کے ساتھ کریں گے، جو دن رات ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے بھی نہیں چوکتے ہیں۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد بدر سمیت 7 فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی۔ آصف علی زرداری صدر اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے علاوہ سول اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہمارے پیارے شہداء کی اس عظیم قربانیوں پر کچھ بدبخت سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی طرف سے شرمناک توہین آمیز ٹرینڈز سامنے آئے، جس کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شہداء کے خلاف توہین آمیز مہم چلائی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ شہداء کے خلاف بیان دینے والوں کا دہشت گردوں سے ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ ہے۔ تحریک انصاف نے شہداء کے خلاف مہم چلانے کے الزام پر رد عمل میں کہا ہے کہ خواجہ آصف اور عطا تارڑ کا شہداء کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا قابل مذمت ہے۔ کم از کم اس معاملے پر تو ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، دوسری طرف IMF اور پاکستان کے درمیان جاری مذاکرات کا کل آخری روز ہے، جہاں $1.1 ارب کی قسط سے متعلق اسٹاف لیول معاہدے کا امکان ہے۔ ملک میں جاری موجودہ انتہائی سیاسی تناؤ والے ماحول میں گزشتہ روز ایک ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی جس سے امید کا ٹمٹماتا ہوا دیا دوبارہ جل اٹھا ہے کہ شاید ابھی بھی سیاست کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے۔ گزشتہ روز ناظرین PTI کی سابق رکن ہے ملیکہ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایکس پر ایک پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کی کہ وہ اپنی انتہائی علیل بڑی بہن سے ملاقات کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتی ہیں، لیکن نو فلائی لسٹ پر نام ہونے کے سبب وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتی۔ اس ٹویٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایکس پر نوٹس لیا اور ملیکہ بخاری صاحبہ کو تعاون کی یقین دہانی کروائی، جس کے تھوڑی دیر بعد ہی ملیکہ بخاری نے ایکس پر مریم نواز کی بر وقت مداخلت کا شکریہ ادا کیا اور فہرست سے اپنا نام ہٹائے جانے کی تصدیق بھی کر دی۔ BBC اردو کے مطابق وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بتایا کہ مریم نواز کی انڈر ٹیکنگ پر ملیکہ بخاری کو بیرون ملک سفر کے لیے ون ٹائم اجازت دلوائی گئی ہے۔ ایسی ہی روایت مریم نواز کے والد اور نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے بھی 2013 میں اس وقت قائم کی تھی جب وہ الیکشن جیت کر نامزد وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنے سخت ترین سیاسی مخالف تحریک انصاف کے بانی کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے تھے، جو الیکشن مہم کے دوران سٹیج سے گر کر شدید زخمی۔ یہ اچھی اور اعلیٰ سیاسی روایات ہیں جن کو سراہا جانا چاہیے، اس کی تقلید بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی اگلی نسل کو ایک بہتر اور روشن پاکستان تو دے سکیں۔ آج کے مختلف ایشوز پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ دانیال چودھری صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اگر میں بات کا آغاز سینیٹر محمد صاحب آپ سے کرنا چاہوں، شہداء اور پاک فوج کے خلاف سر الزام تحریک انصاف پر لگ رہا ہے، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں شہداء کے خلاف بیان دینے والوں کا دہشت گردوں سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے، بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا الزام بھی لگا رہے ہیں آپ پر، سر رسپونڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کن کو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اس طرح ہے جیسے ہم ایک کراؤڈڈ بازار میں ہیں اور وہاں پہ مختلف لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ ہم سارے سن سکتے ہیں۔ یہ سوچ ہے، آپ اگر کچھ کہتی ہیں تو پوری دنیا جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ جن کو آپ نے ٹیگ، جن کو آپ سنانا چاہتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے اور ہر ایک بات سن لیتا ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ اگر فرض کریں میں ایز اے ڈاکٹر ہمایوں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہوں، اگر میں کچھ اس قسم کی بات کہتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف نے یہ غلط بات کہی ہے۔ اگر کوئی اور شخص کہتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کسی ایک وجہ سے یا 2 وجہ سے یا 3 وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتا ہو یا اس کی ایفیلیشن اس طرف ہے، اور وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ کیا یہ آدمی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ غلط بات ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کے لیے اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کوئی اس قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ کرتے رہیں۔ ایسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں
جو اس قسم کی بات کرتے ہیں اور ان کی لائکنس فار ون ریزن انذر فار ایگزامپل ایک آدمی ہے وہ بیسیکلی کرپشن کو پسند کرتا ہے اور وہ اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے اور طریقے وہ کہ اس کی یہ پاکستان اس کی بات کرتا ہے یا کسی اور چیز کی بات کرتا ہے آئی وونٹ سے کہ یار یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، حالانکہ ان میں کوئی کامننس بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا جب تک وہ جیسے ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جو ان کے ایکچوئل ورکرز ہیں، ان کی اگر بات ہو تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے، جو پراپر ریپرزینٹیٹیو ہے اس میں، اور ایک سوشل میڈیا جو کہ ایک بہت بڑی وہ ہے اس میں مومن صاحب بات تو ویسے یہ صحیح ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن سر مجھے یاد ہے ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جب مخالف جماعتوں کے لوگ ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب اس طرح کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا کرتے تھے تو آپ کے جماعت کے وزراء پوری پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے ان پر، اور یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کی ایفیلیشن فلاں فلاں جماعت سے ہے۔ دیکھیں اگر فرض کرے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اب مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کا ریفرنس دے رہی ہے، آپ نے ایک جنرل بات کی ہے، سو میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگین میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر تو میں کسی ایسے شخص کو بہت زیادہ پرانی نہیں ہے سر، ہاں جی فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر مکمل طور پر سر، ایک نہیں متعدد پریس کانفرنسز کی تھی، میاں صاحب پر بھی اس طرح کے الزامات لگائے تھے مومن صاحب۔ دیکھیں اگر فرض کرے اگر انہوں نے ایسے لگائے تھے اور وہ شخص جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ریپرزینٹیٹیو نہیں تھا، کوئی ورکر نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا، میں اس کی بھی تائید کبھی نہیں کروں گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کبھی کوئی اس طرح کی غلط الزامات نہیں لگائے ہیں، اور باقی اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، جب آپ کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں تو ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا کچھ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے بارے میں کیسے نہیں کہا، کیونکہ اب آپ مشکل میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جب آپ طاقت میں تھے اس وقت آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو جن وزراء کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے گئے، جن رہنماؤں کے اوپر الزامات لگائے گئے، ان سے پھر معافی مانگ لینی چاہیے، نواز شریف سمیت۔ دیکھیں اس طرح ہے، مجھے نہیں معلوم، اگر مجھے معلوم ہو ابھی آپ جو ریفرنس دے بھی رہی تھی، مجھے آنیسٹلی ان ریفرنس کا میرے دماغ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، میں ذرا پرابلی اتنا ان ٹچ نہیں ہوتا یا چیزیں مجھ سے بھول جاتی ہیں، تو اس لیے میں وہ بتا نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میاں نواز شریف کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اور نصرت بھٹو صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان کے لیے ان کے خلاف کمپین کی تھی، اتنی گندی غلیظ اور گھٹیا کمپین آج تک پوری دنیا کی ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں کی۔ ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ معافی مانگتا ہوں ان سب لوگوں کے لیے کہ جن کے بارے میں اگر کوئی بات غلط تھی اور ہم لوگوں نے کی ہے تو I will apologize on behalf of that، کیونکہ apologize کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ انسان کو بڑا پن دیتی ہے، چھوٹا پن نہیں دیتی۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، آپ اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں، باقی لوگ کیا کرتے ہیں ان سے بھی اس پر سوال کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ دانیال صاحب۔ آپ دیکھیں ایک کام کریں، جی سر ایک کام کریں، آپ پلیز ہمارے ہاؤس کی فکر نہ کریں، اگر ہمارا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہوگا تو یہ ہمارا نقصان ہے نا، آپ لوگوں کا نقصان نہیں ہے، آپ لوگوں کا تو فائدہ ہے اگر ہمارا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ تو اس میں فائدے میں ہوں گے، تو لیٹس ڈو اٹ لائک دس، لیٹ می ہینڈل مائی ہاؤس، یہی کون سا الزام لگا رہے ہیں، ہمارا کون سا فائدہ ہوگا اس میں؟ آپ کے نقصان یا فائدے سے ہمیں کیوں کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا؟ میرا کام آپ سے بھی سوال کرنا ہے، میں دانیال صاحب سے بھی اسی کا سوال کروں گی۔ آپ کہہ رہے ہیں آغاز وہاں سے کریں، تو میں اس پر کہہ رہی ہوں کہ آپ کریں، ہم باقی لوگوں سے بھی اس پر سوال کر لیتے ہیں۔